ناظرین، سینٹرل سلیکشن بورڈ کی رپورٹ منظر عام پر آ چکی ہے، جس کے نتیجے میں سندھ سے تعلق رکھنے والے گریڈ 90 کے تقریباً تمام امیدواروں کو بلا کسی رکاوٹ، بلا کسی مزاحمت، بلا کسی سازشوں کے گریڈ 20 یعنی کہ ڈی آئی جی کے عہدے پر ترقی دیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ترقی پانے والے خوش نصیبوں میں خود سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ ضیاء لنجار کے بھانجے سابقہ ایس ایس پی حیدرآباد ڈاکٹر فرخ لنجار بھی شامل ہیں۔ بالآخر وہ بھی ڈی آئی جی کے عہدے پر ترقی پانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، حالانکہ ان کی کرپشن لاقانونیت سے متعلق حساس اداروں نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، پانچ رپورٹیں بھجوائی تھی، لیکن اس کے باوجود آئی جی سندھ کی حمایت کے نتیجے میں بالآخر وہ بھی وہ آگ کا یہ دریا وہ عبور کرنے میں کامیاب وہی گئے۔ دوسرے خوش نصیبوں میں خود شیراز نذیر اور اس کے علاوہ شوکت عمران اور خود جنید شیخ اور مٹیاری کے ایس ایس پی فیصل بشیر میمن بھی شامل ہیں۔ یہ بورڈ اس لحاظ سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ اس بورڈ میں پہلی مرتبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے اتنے زیادہ گریڈ 19 کے افسروں کو وہ بغیر کسی رکاوٹوں کے، بغیر کسی ریاکاری سازشوں کا شکار ہونے کے انہیں ترقی دے ہی دی گئی، اور یہ بہت بڑا کارنامہ ہے سندھ پولیس کے موجودہ آئی جی غلام نبی میمن کا کہ انہوں نے انتہائی دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام کے تمام گریڈ 19 کے افسروں کو گریڈ 20 میں پرموٹ کروانے میں اپنا کردار ادا کیا، جس کے لیے وہ تعریف کے مستحق ہیں۔ لیکن اسی بورڈ میں جو گریڈ 90 سے 20 کا تھا، پھر 20 سے 21 کا تھا، اس میں کچھ امیدوار وہ ترقی پانے سے محروم کر دیے گئے۔ جو رپورٹ سامنے آئی تھی اس میں پہلے تو خود عبداللہ شیخ کا نام بھی شامل تھا کہ وہ بھی وہ گریڈ 21 میں پرموٹ ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ لوگوں نے انہیں ٹیلی فونوں کا سلسلہ شروع کر دیا، مٹھائیاں گھر بھجوانی شروع کر دی، لیکن جب انہوں نے خود کنفرم کیا تو پتہ چلا کہ وہ پرموٹ نہیں بلکہ وہ تو ڈیفر کر دیے گئے۔ ان کے خلاف ایک نہیں، دو نہیں، پانچ اداروں نے کرپشن کی لاقانونیت کی اور دوسری سنگین شکایتوں سے متعلق رپورٹیں بھجوائی تھی، جس کی وجہ سے ان کا پرموشن نہیں ہو سکا۔ اسی طریقے سے پرموٹ نہ ہونے والوں میں خود سی ٹی ڈی کے ڈی آئی جی آصف اعجاز شیخ بھی شامل ہے، جو کہ بہت زیادہ پر امید تھے۔ انہیں یقین تھا کہ وہ وہ اس بورڈ میں وہ چٹکی بجا کر وہ پرموٹ ہونے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ ان کے پاس ایک سی ٹی ڈی کا چارج نہیں بلکہ وہ تو خود سیف سٹی پروجیکٹ کے بھی ڈائریکٹر ہیں، اس لیے وہ ان کا پرموشن ان کا استحقاق ہے، وہ اس استحقاق سے انہیں دنیا کی کوئی طاقت محروم نہیں کر سکتی۔ آئی جی کوشش کر بھی لے تو بھی وہ یہ دریا آگ کا دریا عبور کرنے میں ہر حال میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بہت زیادہ خوش فہمی کے شکار تھے، لیکن ان کی خوش فہمی وہ اس بورڈ کے نتائج کے سامنے آتے ہی وہ خاک میں مل گئی، دور ہو گئے، وہ ڈیفر کر دیے گئے۔ ان کی جگہ ان سے جونیئر جو تھے وہ اقبال دارا وہ پرموٹ ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے خود اس سلیکشن بورڈ کے نتیجے کے حوالے سے کہ آصف اعجاز شیخ جو کہ بہت زیادہ امید لگائے تھے، اور وہ یہ کہہ چکے تھے کہ وہ پرموٹ ہوتے ہی یا تو ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی یا پھر خود کراچی پولیس کے چیف بن کر دکھائیں گے، اور ان کے پاس خود سیف سٹی پروجیکٹ کے بھی وہ ڈی جی کے حصے سے کام کرتے رہیں گے۔ اس قسم کے ان کے دعوے تھے، سارے کے دعوے دھرے کے دھرے ہی رہ گئے، اور ان کے مقابلے میں خود ان سے جونیئر وہ اقبال دارا وہ گریڈ 20 سے 21 میں وہ پرموٹ ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں غرور کا سر نیچا، انسان کو تکبر اتنا نہیں کرنا چاہیے۔ اب اسی بورڈ کے نتیجے میں خود شرجیل وہ بھی وہ گریڈ 21 میں پرموٹ ہو گئے۔ تو اب اس لحاظ سے جہاں خود آزاد خان تنولی جو کہ ڈی جی وہ جوائنٹ ڈائریکٹر آئی بی ہیں، وہ بھی گریڈ 21 میں پرموٹ ہو گئے، جو کہ امیدوار ہے سب سے زیادہ تگڑے مضبوط امیدوار کراچی پولیس چیف بننے کے لیے، یعنی کوتوالے شہر بننے کے لیے، یعنی کہ خود موجودہ ایڈیشنل آئی جی کراچی یعنی کہ جاوید عالم اوڈو کی نیا کو ڈبونے کا باعث بننے جا رہے ہیں۔ لیکن اب اس دوڑ میں ایک اور تگڑے امیدوار یعنی کہ شرجیل کریم وہ بھی شامل ہو گئے، کیونکہ وہ بھی گریڈ 21 میں پرموٹ ہو گئے، اور وہ بھی بہت ہی مضبوط امیدوار ہیں کراچی پولیس کے چیف بننے کے، یعنی کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی بننے کے۔ اب ان دونوں میں کانٹے دار مقابلہ ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ
سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن جو ہے وہ خود اپنے قریبی دوست آزاد خان تنولی سے جو انہوں نے ایک عرصہ پہلے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئی جی اگر ہوں گے تو وہ انہیں اپنا بازو یعنی ایڈیشنل آئی جی کراچی ہر حال میں بنائیں گے، آیا وہ اپنا وہ وعدہ پورا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، یا کہ ان کے اس وعدے کی راہ میں جو ہے خود شرجیل کی اثر رسوخ یا شرجیل کی جو سفارشیں ہیں، شرجیل جو ہے وہ ان کے اس راہ میں دیوار بننے میں کامیاب ہوتے ہیں اور یہ مارکا وہ سر کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ تو آنے والوں کو بتائے گا، لیکن اس وقت ایک کانٹے دار مقابلہ ہے خود آزاد خان تنولی اور شرجیل کریم میں، دونوں میں مقابلہ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ دونوں میں سے کون جو ہے وہ کوتوال شہر بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ خود شرجیل کے لیے جو ہے موجودہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو نے بھی اپنے طور پر لابنگ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اس سے قبل جو ہے خود سکھر کے سابقہ ایس ایس پی عرفان سمو کا جو ہے وہ 2 روز پہلے سندھ سے جو ہے پنجاب اسلام آباد میں ٹرانسفر کر دیا گیا تھا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ان کی خدمات لی گئی ہے، کہا یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو بہت کوشش کی تھی خورشید شاہ کو لے کے، ناصر شاہ کو لے کے، لیکن ان کی پوسٹنگ کی راہ میں جو ہے خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے تھے، وہ انہیں پوسٹنگ نہیں دے رہے تھے، ان کی کرپشن کی وجہ سے، ان کی لاقانونیت کی وجہ سے اور ان کی جو ہے وہ غلط کاریوں کے نتیجے میں، جس کے بعد انہیں سوائے سندھ سے باہر جانے کا کوئی آپشن نہیں تھا، انہیں سندھ ایک طریقے سے بدر کر دیا گیا۔ اب کہتے ہیں کہ ان کا ٹرانسفر کروانے میں جو ہے ان کے سابقہ بوس سہیل ظفر چٹا کا ہاتھ ہے۔ سہیل ظفر چٹا نے ان کی خدمات لی ہے اور سہیل ظفر چٹا جو ہے وہ انہیں یا تو اینٹی کرپشن میں ان کی پوسٹنگ کرائیں گے یا پھر کہیں پنجاب میں کوئی نہ کوئی انہیں ڈسٹرکٹ دلوانے میں کامیاب ہو جائیں گے، جبکہ خود ان کی کوشش ہے کہ انہیں صادق آباد یا رحیم یار خان کا جو ہے وہ ایس ایس پی تعینات کیا جائے تاکہ وہ سکھر کے قریب ہی اپنے فرائض سر انجام دے سکیں۔ یہ تھی رپورٹ خود عرفان سمو کی، جو کہ 2 روز پہلے ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا تھا۔ اب آخر میں ہم بات کریں گے علی حسن شیخ سے متعلق، جو کہ ایس پی انویسٹیگیشن ساؤتھ ہیں۔ ان کی کرپشن، ان کی لاقانونیت سے متعلق ساؤتھ زون سے ایک مس کنڈکٹ رپورٹ جو ہے وہ آئی جی سندھ کو بھجوائی گئی ہے۔ خود اس مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کیس کی تفتیش میں مجرمانہ غفلت و لاپرواہی برتنے کے الزام میں، لیکن وہ رپورٹ بالکل اسی طریقے سے دبا دی گئی جس طریقے سے رپورٹ خود سی آئی اے کے ڈی آئی جی اور خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کی جانب سے جو ہے خود سی آئی اے کے شیٹ برانچ کے انچارج انسپکٹر آصف جمیل قریشی سے متعلق بھجوائی تھی ایک مس کنڈکٹ کہ یہ ان کی آڈیو لیک ہوئی اور ان کا نام جو ہے خود ان کے رشتے کے بھتیجے ملزم ارمغان قریشی کی سرپرستی کے حوالے سے آ رہا ہے کہ وہ گرفتار ہوتے ہیں یا ان کو رہا کراتے ہیں، تو یہ اس میں سہولت کاری کا رول پلے کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں فوری طور پر سی آئی اے سے ٹرانسفر کر کے بی کمپنی بھجوایا جائے۔ لیکن وہ رپورٹ بھی کہتے ہیں کہ آئی جی سندھ نے جو ہے دبا کر رکھی ہے، دونوں کا خلاف کارروائی نہیں کرنا ہے، جبکہ یہ جو علی حسن شیخ ہے یہ خود ان کے لاڈلے تھے اس سے پہلے جو ڈی آئی جی تھے عاصم قائم خانی کے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑے آرکیٹیکٹ انجینئر ہیں، ان کے بنگلے میں تمام کام انہوں نے کروایا تھا، جو بنگلہ انہوں نے ڈیفینس میں تعمیر کیا تھا۔ تو یہ علی حسن شیخ جو انجینئر ہیں تو ان کی پوسٹنگ جو ہے خود آئی جی نے عاصم قائم خانی کی سفارش پر کی تھی، یہی وجہ ہے کہ اب تک ان کی سفارش کو آئی جی برقرار رکھے ہوئے ہیں، ان کے خلاف وہ کارروائی نہیں کر پا رہے ہیں کہ بہت ہی ہائی پروفائل کیس میں جو ہے وہ انہوں نے اپنے اختیارات کا مس یوز کیا تھا اور اس کیس کو جو ہے بلا وجہ جو ہے تاوان کا رنگ دے کر جو ہے وہ اسے اپنے ڈومین سے سی آئی اے میں ٹرانسفر کروانے میں کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر اپنا کردار ادا کیا تھا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا اس کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔